آئندہ پیشی پر میں نے جج سے درخواست کی کہ گواہوں کے بیانات سے پہلے میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے فوراً میری فرمائش پوری کر دی۔ کسی بھی کیس میں انکوائری آفیسر کی حیثیت استغاثہ کے ایک گواہ ایسی ہوتی ہے اور اس پر پیشی میں عدالت میں موجود رہنا پڑتا ہے۔ انکوائری آفیسر وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہوا تو میں جرا کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپیکٹر تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے سوال کیا، سب انسپیکٹر صاحب، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ آوان، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، میں اسی نام سے مشہور ہوں۔ کیا میں آپ کو آپ کے اسی نام سے بھی پکار سکتا ہوں؟ آپ کی مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اس کے نام وغیرہ سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ اگر اپنا اصلی نام چھپا رہا تھا تو میں نے بھی کریدنے کی کوشش نہیں کی، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے اصلی نام سے آگاہی رکھنے کے باوجود بھی محض میں نے اپنے مخصوص انداز کی روایت نبھاتے ہوئے یہ سوالات کیے تھے۔ میں نے باقاعدہ جرا کا آغاز کرتے ہوئے اس سے پوچھا، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، مقتولہ کے بھانجے جمی نے لگ بھگ 8:30 بجے فون پر ہمیں اس واردات کی اطلاع دی تھی۔ اب موقع واردات پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ 9 بجے، اس نے جواب دیا۔ رات کے 9 بجے یا دن کے؟ میں نے اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرنا چاہا۔ وہ ناگوار انداز میں میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب اطلاع رات کے 8:30 بجے دی گئی تھی تو ظاہر ہے ہم رات ہی کے 9 بجے جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ مجھے اپنی کوشش میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔ قدر معذرت خواہانہ انداز میں نے تفتیشی افسر سے کہا، آئی ایم ریئلی ویری سوری، دراصل آپ نے وقوع کی اطلاع کا وقت بتاتے ہوئے رات اور دن کی وضاحت نہیں کی تھی، اس لیے میں نے جملہ دورہ چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، آوان صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت 13 مئی کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ کیا آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں۔ آپ جب وقوع کی رات 9 بجے مقتولہ کے بنگلے پر پہنچے تو آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ جمی مین گیٹ پر ہمارا منتظر تھا، انکوائری آفیسر نے جواب دیا۔ ہم اس کی رہنمائی میں مقتولہ کے بیڈ روم میں پہنچے جہاں وہ اپنے بیڈ پر اپنے ہی خون میں نہائی پڑی تھی۔ گویا جب آپ مقتولہ کے پاس پہنچے تو وہ موت کے گود میں جا چکی تھی۔ میں نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، اسے دیکھتے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے زندوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد آپ نے موقع کی کارروائی کی ہوگی، میں نے پرخیال انداز میں کہا، اور پھر ملزم کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جی ہاں، واقعات بالکل اسی ترتیب سے پیش آئے تھے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ نے ملزم کو کتنے بجے گرفتار کیا تھا؟ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے، تفتیشی افسر نے جواب دیا۔ واہ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، اس کیس میں آپ نے کوئی ضرورت سے زیادہ ہی پھرتی نہیں دکھائی۔ 8:30 بجے آپ کو ایک قتل کی واردات کی اطلاع دی گئی، آپ ٹھیک 9 بجے جائے وقوع پر پہنچ گئے اور بڑی صورت سے موقع کی ضروری کارروائی کو نپٹایا، اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد آپ نے ملزم کو گرفتار کر لیا، ہے نا؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے وکیل صاحب کہ ہم نے کسی خاص وجہ سے اس کیس میں پھرتی دکھائی ہے، وہ طنز لہجے میں بولا۔ ہم ہر کیس کو اسی انداز میں ڈیل کرتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے آوان صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میری کم علمی کی مجھے معلوم نہ تھا۔ بہرحال میں لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آوان صاحب، وقوع کے روز میرا موکل یعنی اس کیس کا ملزم ٹھیک 7 بجے مقتولہ سے ملاقات کے لیے اس کے بنگلے پر پہنچا تھا۔ مقتولہ کی طبیعت چونکہ ناساز تھی، لہٰذا وہ مقصد پورا نہ ہو سکا جس کی خاطر وہ وہاں پہنچا تھا۔ ایک مختصر سی ملاقات کے بعد وہ لگ بھگ 7:30 بجے مذکورہ بنگلے سے روانہ ہو گیا۔ میری اطلاعات کے مطابق ملزم کم و بیش 8:30 بجے اپنے گھر پہنچا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے کہ مقتولہ کی موت 13 مئی کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے 1 گھنٹے کے دوران ملزم جائے وقوع سے اپنے گھر کی سمت رواں تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے قتل کی ایسی سنگین واردات کی ہو؟ انکوائری آفیسر نے میری بات بڑے تحمل و توجہ سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، وکیل صاحب، آپ نے جو اعداد و شمار اور واقعات بیان کیے ہیں، ان کا حالات و واقعاتی حقائق سے دور کا بھی واسطہ نہیں، بلکہ یہ ملزم کے بیمار ذہن کی اختراع ہے۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے کہانی گھڑی ہے۔ اور آپ کی نظر میں حقائق کیا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور بولا، وکیل صاحب، حقائق یہ ہے کہ وقوع کے روز ملزم 8 بجے مقتولہ کے بنگلے پر پہنچا تھا۔ مقتولہ کا بھانجا جمی سے مقتولہ کے بیڈ روم میں لے گیا، کیونکہ مقتولہ ہی نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ اس کی طبیعت اچھی نہیں تھی، لہٰذا وہ 2-4 باتوں کے بعد اسے فارغ کر دینا چاہتی تھی، لیکن اس مختصر سی ملاقات کے دوران ہی ملزم نے ایسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا کہ مقتولہ نے اسے فوراً چلتا کرنے کی کوشش کی، اور ملزم نے خود کو کارنر میں محسوس کرتے مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارتے اور بنگلے سے نکل آیا۔
یہ بات سراسر جھوٹ ہے کہ جمی اسے گیٹ تک چھوڑنے گیا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ملزم کم و بیش 8:30 بجے بنگلے سے روانہ ہوا تھا، کیونکہ اس کے رخصت ہوتے ہی جمی کو مقتولہ کے بیڈ روم میں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہاں پہنچا تو اس نے مقتولہ کو خون میں لت پت پایا۔ اس کے بعد جمی نے تھانے فون کر کے ہمیں اس واردات کی اطلاع دی تھی۔ انکوائری آفیسر کی بات مکمل ہوئی تو میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اوان صاحب، آپ نے حقائق کو جس انداز میں پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی روشنی میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اصل واقعہ سے دور کا بھی تعلق نہیں، بلکہ یہ مقتولہ کے بھانجے جمی کے بیمار ذہن کی ناقص پیداوار ہے، کیونکہ اس کی تصدیق کرنے والی مقتولہ اب ہم میں موجود نہیں، لہٰذا اس سے منسوب کر کے کچھ بھی کہنے کو کوئی مشکل یا رکاوٹ نہیں۔ آپ کا جو دل چاہے سمجھے، آپ کی سوچ پر کوئی پابندی تو نہیں کی جا سکتی۔ وہ رکھائی سے بولا، جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، دیٹس آل۔ دیٹس ناٹ ایٹ آل ایوان صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، آپ نے کس کی نشاندہی پر ملزم کو گرفتار کیا تھا؟ جمی کی نشاندہی پر۔ اوہ، میں نے متصافانہ انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا یہ جمی وہی شخص تو نہیں جس کے بارے میں پچھلی پیشی پر وکیل استغاثہ نے بڑے رازدارانہ انداز میں بتایا کہ وقوع کے روز ملزم اور مقتولہ کے مابین جو گفتگو ہوئی، اس کا ایک گواہ موجود ہے اور اس کا نام گواہوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ ازیں علاوہ اس استغاثہ کے گواہ کو مناسب موقع پر عدالت میں ضرور پیش کیا جائے گا۔ جی ہاں، انکوائری آفیسر نے اپنے سر کو اسپاتی جنبش دی۔ جمی کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں موجود ہے اور اسے گواہی کے لیے عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب جمی کٹہرے میں آئے گا تو اس سے بھی ملاقات ہو جائے گی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ فی الحال آپ مجھے اعلی قتل کے بارے میں بتائیں۔ آئیو چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، اعلی قتل اشاریہ.3 کیلیبر کا ایک لائسنس یافتہ پسٹل تھا، جس سے مقتولہ پر 2 خاموش گولیاں برسائی گئی۔ خاموش اس لیے کہ پسٹل کے بیرل پر سائلنسر فٹ تھا۔ سینے میں اترنے والی ان مہلک گولیوں نے مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس اعلی قتل کے دستے اور ٹریگر پر ملزم کے فنگر پرنٹ پائے گئے ہیں۔ اوان صاحب، میں نے انکوائری آفیسر کو دوستانہ لہجے میں مخاطب کیا، سننے میں آیا کہ آپ نے جے وقوع کی تلاشی کے دوران بڑی آسانی سے اعلی قتل برآمد کر لیا تھا۔ میرے چپتے ہوئے استفسار کو اسے لائٹلی لیا اور جواب میں بولا، جی مذکورہ پسٹل بیڈ روم کے کھڑکی کے پردے کے پیچھے پڑا تھا۔ اس کے لہجے سے تفاخر جھلکتا تھا، جیسے اس نے اعلی قتل بازیاب نہ کیا ہو بلکہ تنے تنہا جنگل میں شیر ببر شکار کر ڈالا ہو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اوان صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے ملزم کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ یہ شخص کسی رسالے میں کہانی وغیرہ لکھتا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کو وہ رسالہ پڑھنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے؟ جی نہیں، میں ڈائجسٹ اور رسالے وغیرہ نہیں پڑھتا، اس نے اسپاٹ لہجے میں بتایا۔ حالانکہ میں نے سنا ہے ملزم کافی مشہور رائٹر ہے۔ یہ کافی مشہور اس لیے ہے کہ پڑھنے والے اس کی لکھی ہوئی کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ایک کامیاب فکشن رائٹر ہے۔ فکشن لکھنا کوئی آسان کام نہیں اوان صاحب، یہ جھوٹ کو سچ کر کے دکھانے اور منوانے کا فن ہے۔ اس کے لیے انسان کو سمجھدار اور عقل مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اس بات کو تو آپ بھی تسلیم کریں آئیو صاحب۔ جی ہاں، یہ تو ہے، اس نے متذبذب انداز میں جواب دیا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، اوان صاحب، ایک ایسا فکشن رائٹر جو جرم و سزا اور دلچسپ اور سنسنی خیز کہانیاں تخلیق کرتا ہو، جس کی کہانیوں کے پلاٹس مضبوط اور بے داغ ہوں، جو اپنی تحریروں میں چھوٹی سے چھوٹی باتوں نقطے کو بھی نظر انداز نہ کرتا ہو، وہ ایسی بھیانک غلطی کیسے کر سکتا ہے کہ ایک عورت کو قتل کرنے کے بعد اعلی قتل کو جائے وقوع پر ہی چھوڑ جائے، جبکہ مذکورہ اعلی قتل پر اس کے فنگر پرنٹس بھی موجود ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے اوان صاحب؟ میں کیا بتاؤں؟ وہ گھبراہٹ امیز لہجے میں بولا، یہ تو آپ اسی سے پوچھیں۔ بات ختم کرتے اس نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ میں نے فاتحانہ انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر وٹنس باکس میں کھڑے انکوائری آفیسر سے کہا، ٹھیک ہے اوان صاحب، یہ بات میں کبھی فرصت میں اپنے موکل سے ہی پوچھوں گا، اب واپس اعلی قتل کی طرف آ جائیں۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اعلی قتل کی طرف آئیں سے میری کیا مراد تھی۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرتے وضاحت کر دی، اوان صاحب، گزشتہ پیشی پر ملزم نے معزز عدالت کو بتایا کہ جب وقوع کے روز اس نے مقتولہ کے کہنے پر مذکورہ پسٹل اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا تو مقتولہ نے پسٹل کو دستے کے بجائے بیرل کی طرف سے پکڑا تھا اور اسی طرح پسٹل کو تھامے تھامے وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ ذرا سوچ کر بتائیں، کیا مقتولہ کے اس عمل سے ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ حرکت اس نے دانستہ کی تھی؟ وہ پسٹل کے دستے پر ملزم کے فنگر پرنٹس کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی، جیسے اس نے کوئی خاص پروگرام بنا رکھا ہو۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقتولہ نے کوئی ایسا منصوبہ بنا رکھا تھا جس میں وہ اس پسٹل کی مدد سے کسی کو قتل کرتی
اور ملزم کو قربانی کا بکرا بننا پڑتا۔ انکوائری آفیسر نے خاصے جلے بھنے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے معتدل انداز میں جواب دیا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، حالات و واقعات ایسا ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے اس کا دار و مدار ملزم کے بیان پر ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ سچ بول رہا ہو۔ اگر مقتولہ نے کسی کو قتل کر کے ملزم کو پھنسانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا تو پھر وہ خود کیسے قتل ہو گئی؟ میرا خیال ہے ملزم غلط بیانی سے آپ کو بھٹکانا چاہتا ہے تاکہ اس کیس کی شکل بگڑ کر رہ جائے۔ میں نے آئیو کی جھنجھلاہٹ سے محظوظ ہوتے بڑی رسان سے پوچھا، تو کیا آپ اس حقیقت کو بھی ملزم کی دروغ گوئی کے کھاتے میں ڈالیں کہ جب وقوع کے روز میرے موکل نے اعلی قتل مقتولہ کے حوالے کیا تو اس کے بیرل پر سائلنسر فٹ نہیں تھا؟ وہ برہمی سے بولا، مقتولہ کی فرمائش پر پسٹل اٹھا کر اس کے حوالے کرنے والی کہانی ملزم کے ذہن کی پیداوار ہے، کیونکہ وہ پیشہ ور کہانی کار ہے، جبکہ اس واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے زیرلا مسکراتے جج کی جانب دیکھا اور سر کو تعظیمی جنبش دیتے معتدل انداز میں کہا، نو مور کوسچن یور آنر۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس پیشی پر استغاثہ کی جانب سے صرف ایک گواہ کو بکتایا گیا، لیکن اس کے بیان اور عذابات اس پر ہونے والی جرح میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اگلی پیشی پر استغاثہ کے مزید 3 گواہوں کے بیانات ہوئے، لیکن ان میں ان کا ذکر کو بھی گول کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، کیونکہ اس روز کی سماعت میں بھی کوئی ایسی اہم بات سامنے نہیں آ سکی تھی جو اس کیس پر براہ راست اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ایسی شہادت استغاثہ کی جانب سے شامل باجہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں نے اب تک جس انداز میں اس کیس کی پیروی کی تھی اس سے ملزم کی باتونی بھی خوش اور استغاثہ انتہائی ناخوش تھا۔ وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کی بے اطمینانی اور تشویش میرے لیے طمانینت اور اطمینان کا باعث تھی۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔